کوٹلی لاہورہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ کوٹلی لاہورہ مغربی وزیر اعلیٰ کا ستھرا پنجاب کا خواب چکنا چور، ہر طرف گندگی کے ڈھیر سے عملہ صفائی مسلسل غائب ہے۔ کوٹلی لاہورہ مغربی میں ہر طرف گندگی کے ڈھیر ہیں۔ ویٹرنری اسپتال، واٹر ٹینکی، بلو وال سمیت ہر طرف کوڑا کرکٹ ہے، جس سے راہگیر، رہائشی آبادی، دکاندار، نمازی سب تنگ پریشان ہیں۔ گندگی توفن سے مچھر ملیریا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ مسلسل غائب ہے، ہفتوں کام نہیں کرتا۔ اہلیان علاقہ کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل ہے۔ صفائی کا پرانا نظام بحال کیا جائے، کوڑے کے پوائنٹ تبدیل کر کے رہائشی آبادی سے باہر کیے جائیں تاکہ گندگی، توفن، مچھر ملیریا سے بچا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ فیاض کوسہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ غازی خان پولیس کی جانب سے N185 ضمنی انتخابات میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات۔ پولنگ کا عمل شروع۔ 3000 سے زائد پولیس افسران اہلکار ڈیوٹی پر۔ ایلیٹ فورس، لیڈیز پولیس، ریزرو نفری اور ٹریفک پولیس بھی فیلڈ میں موجود۔ DPO محمد علی وسیم اور ڈپٹی کمشنر عثمان خالد انتخابی عمل کے آغاز سے ہی نگرانی کر رہے ہیں۔ پولنگ فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے ساتھ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ انتخابی ضابطہ اخلاق پر مکمل عمل درآمد اور امن و امان کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ DPO محمد علی وسیم نے کہا کہ شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور الیکشن پرامن شفاف ہوگا۔ دیپالپور سے رپورٹ کر رہے میاں سجاد حسین بودلہ۔ دیپالپور قاتل گرفتار۔ دیپالپور حویلی لکھا بابا بلی سائیں قبرستان کے نواح میں نوجوان عمیر قتل کا واقعہ۔ DPO راشد ہدایت کے نوٹس پر ملزم گرفتار۔ تھانہ حویلی لکھا پولیس کی بروقت اور مؤثر کارروائی۔ پولیس نے 10 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ملزم کاشف عرف کاشی کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے آلہ قتل بھی برآمد۔ ایک روز قبل ملزم کا مقتول کے بھائی شان رشید سے لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ ملزم کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ کسی کو بھی ناحق قتل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ DPO راشد ہدایت۔ تھانہ پولیس ڈڈیال کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی۔ 3 ملزمان گرفتار۔ شراب، ہیروئن، گردہ چرس اور اسلحہ سمیت برآمد۔ 3 مقدمات درج۔ تفصیل کے مطابق تھانہ پولیس ڈڈیال کے SHO راشد حبیب کی نگرانی میں پولیس کے مختلف ٹیمیں، جن میں سب انسپکٹر نوید صدیق، ASI محمد اقبال، خالد محمود، تفتیشی افسران طاہر محمود، خالد صدیق، احسان محمود، DFC نصیب احمد، طارق عباس، ملک نوید، احتشام حسین، راجہ نصیر شامل تھے نے رجوع ڈگار میں کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کامران خان ولد محمد یاسین قوم راجپوت سکنہ میرا رجوع، سائم بخاری ولد مزمر شاہ سکنہ ڈگار کو گرفتار کر کے 15 بوتل شراب، آدھا کلو گردہ چرس اور 1 پستول 30 بور میگزین 4 راؤنڈ برآمد کر لیے، جبکہ کالج روڈ چھپرا میں دوسری کارروائی کے دوران نوجوان نسل کو ہیروئن فروخت کرنے میں ملوث راشد بٹ ولد سجاد ساکن سیکٹر نمبر 4 کو ہیروئن سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کے خلاف علیحدہ علیحدہ مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ رائیونڈ سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر الطاف بلوچ کی رپورٹ کے مطابق رائیونڈ لاء کالج میں سیشن 2025 کے طلبہ طالبات کے اعزاز میں افتتاحی پروگرام بڑے شاندار انداز میں منعقد کیا گیا۔ پروگرام میں بطور مہمانان خصوصی اعلیٰ پولیس افسران اور تعلیمی شخصیات نے شرکت کی، جنہوں نے نئے آنے والے طلبہ طالبات کی حوصلہ افزائی کی۔ تقریب میں ڈاکٹر رضوان احمد، SSP رانا، عباد احمد خان SP اور ڈاکٹر ظہیر احمد، پروجیکٹ ڈائریکٹر یونیورسٹی آف لاہور نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ چیئرمین لاء کالج ملک محمد اصغر ایڈوکیٹ نے کالج انتظامیہ کے ہمراہ معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا، ان کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں سیشن 2025 کے طلبہ طالبات کو وکالت کے پیشے کا انتخاب کرنے پر مبارکباد پیش کی، ان کے روشن مستقبل کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ طلبہ طالبات نے پروگرام میں کالج کے معیار، تعلیم اساتذہ کی کارکردگی، انتظامی نظم و ضبط پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رائیونڈ لاء کالج مستقبل کے وکلاء کی بہترین تربیت کر رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کا پاکستان ڈیفنس فورسز کے ساتھ پہلا مشترکہ تعلیمی دورہ کامیابی سے مکمل۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ نے پاکستان ڈیفنس فورسز کے تعاون سے اپنا پہلا طلبہ کی جانب سے منظم کردہ تعلیمی دورہ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا۔ یہ دورہ بہاولپور گیرزن کے اشتراک سے ترتیب دیا گیا، جس کا مقصد طلبہ کو کامیاب روم سے باہر عملی تجربات فراہم کرنا تھا۔
اس تعلیمی دورے میں طلبہ کو ٹورزم پلاننگ، ایونٹ مینجمنٹ، ایکو ٹورزم، پائیداری اور پاکستان کے ثقافتی اور تاریخی ورثے کے عملی پہلوؤں سے روشناس کرایا گیا۔ طلبہ نے خود دورے کی منصوبہ بندی، انتظامی امور اور پروگرام کی تکمیل کی ذمہ داریاں سنبھالی، جسے بے حد سراہا گیا۔ ترجمان کے مطابق یہ دورہ نہ صرف ایک تعلیمی سرگرمی تھا بلکہ طلبہ میں نظم و ضبط، ٹیم ورک، قیادت اور قومی شعور کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ اس تجربے نے ان کے پروفیشنل سفر میں ایک اہم سنگ میل کا اضافہ کیا۔ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان ڈیفنس فورسز اور IUB انتظامیہ کا تعاون پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ شراکت داری مستقبل میں بھی مزید تعلیمی اور تحقیقی مواقع فراہم کرے گی۔ بکھر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بکھر پولیس کی اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائی، تقریباً 1 کروڑ روپے مالیت کی نان کسٹم سامان کی بڑی کھیپ برآمد۔ SDPO دریا خان ساجد محمود سہل کی نگرانی میں تھانہ سٹی دریا خان اور تھانہ صدر دریا خان کی مشترکہ کارروائی 1 کروڑ روپے مالیت کا نان کسٹم سامان، جس میں شیشہ، حقے میں استعمال ہونے والے مختلف برانڈ کا فلیورز، 2100 ڈنڈے، 24 گٹو سپاری 121 اور 3 گٹو نسوار تارا میرا شامل ہے، جس کو قبضہ پولیس میں لے کر بعد ازاں کارروائی کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ نان کسٹم سامان کی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان سامان چھوڑ کر فرار، جن کا گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ اس بہترین کارروائی پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر شہزاد رفیق اوان کی جانب سے دریا خان سرکل کے پولیس افسران کو شاباش دی۔ حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ LPG یونین ایسوسی ایشن نے LPG کی دکانوں کی بندش پر احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا۔ ہزاروں غریبوں کا روزگار چھینا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ مختار کار سمیت سول ڈیفنس عملہ بطاخوری میں ملوث ہے۔ پولیس بند دکانوں کے تالے توڑ کر سامان ضبط کر کے جھوٹے مقدمات کر کے ہراساں کر رہی ہے، سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ LPG یونین چیئرمین نور رحمان کی پریس کانفرنس۔ LPG یونین ایسوسی ایشن کے چیئرمین نور رحمان، وائس چیئرمین اختر خان، جنرل سیکرٹری عبدالقادر، جوائنٹ سیکرٹری شکیل گدی، فنانس سیکرٹری ضیاء القاسم، آفس سیکرٹری ارباز خان کی جانب سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس قسم کے ظلم و زیادتی مزید برداشت نہیں کی جائے گی۔ حیدرآباد کی عوام نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اپنی من تک ہم پر ڈالی جا رہی ہے۔ غریبوں کے بچے بغیر ناشتے کے اسکول جا رہے ہیں۔ کلو 2 کلو خریدنے والے افراد کے لیے گیس نایاب ہو چکی ہے۔ انہوں نے پورے حیدرآباد کو بند کر دیا ہے۔ انتظامیہ حیدرآباد کے علاوہ دیگر بھی کسی اصدام میں کارروائی کے لیے گریزاں ہے۔ کیا LPG غیر قانونی ہے تو ملک بھر میں کیوں استعمال کی جا رہی ہے؟ چل رہی ہے۔ ملک بھر کے تمام بڑے شہروں میں LPG چل رہی ہے۔ یومیہ ٹیکس کی مد میں لاکھوں روپے دیے جا رہے ہیں۔ اپنے بتے کے لیے ایک جواز بنا کر ملبہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں قانونی اوگرا کا ملک بھر کے لیے صرف حیدرآباد کے غریب عوام کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ LPG کے حوالے سے بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے۔ حیدرآباد کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی حادثہ ہو جائے وہ LPG پر ڈال دیا جا رہا ہے۔ لطیف آباد 10 نمبر میں پٹاخروں کی فیکٹری میں دھماکہ ہوا، جو انتظامیہ کی نگرانی میں چلائی جا رہی تھی، لیکن اپنی ناکامی کو بچانے کے لیے غریب عوام کو تنگ کرنے کے لیے اس ملبے کو LPG پر ڈال دی گئی۔ اس قسم کی بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں اور غریب لوگوں کے روزگار کو بند کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، بند دکانوں کو کھول کر سامان اٹھایا جا رہا ہے، گھروں سے گرفتار کر کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ SSP اور ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سے ملاقات کا ٹائم لیا گیا ہے۔ ملاقات کر کے مسائل پیش کریں گے۔ ہم سندھ حکومت سے اپیل کرتے ہیں حیدرآباد کے ضلعی انتظامیہ مختار کار، سول ڈیفنس عملہ سمیت دیگر ادارے تنگ کر رہے ہیں، بھتہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھتہ کی وصولی کے بعد دکانوں کو چلانے کی اجازت یہ ادارے دیتے ہیں۔ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ ہزاروں افراد اس کاروبار سے وابستہ ہیں۔ اوگرا نے ہمیں جو لائسنس دیا ہے، کیا وہ معطل کیا جا سکتا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ پلانٹ والے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی گئی ہے۔ بریکنگ نیوز شامل کرتے ہیں۔ 72 سالہ ریٹائرڈ SHO ابراہیم پتافی اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے ظلم کے خلاف پریس کلب حیدرآباد پہنچ گیا۔ FIR درج ہونے کے باوجود DSP حالی روڈ مجتبیٰ شیخ کارروائی نہیں کر رہا۔ ابراہیم پتافی: میرے بھائیوں اور بیٹوں نے میری زمین اور گھر پر قبضہ کر کے مجھے روڈ پر نکال دیا ہے۔ SHO بکھیرا علی بخش شاہ نے مجھے اغوا کر کے مجھے زدوکوب کیا اور رات کے اندھیرے میں موبائل ڈال کر میرپور خاص روڈ پر پھینک دیا۔ پولیس میں 40 سال اپنی زندگی گزارنے والے آج بھی سڑکوں پر پولیس سے انصاف کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سیشن جج حیدرآباد، IG سندھ، DIG حیدرآباد اور SSP حیدرآباد فوری نوٹس لیتے ہوئے مجھے انصاف دلایا جائے۔ SSP حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو نے فروا
بلوچ کی شکایات کا فوری نوٹس لیا اور شکایت کنندہ مطمئن۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ پولیس حیدرآباد نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک خاتون شہری فروا بلوچ سے متعلق حالیہ معاملے پر فوری کارروائی کی۔ ہیومن رائٹس سیل نے تصدیق کا عمل شروع کیا ہے اور معاملے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ شکایت موصول ہونے پر ایس ایس پی حیدرآباد کی ہدایت پر معاملہ لیڈی آفیسر انچارج ہیومن رائٹس سیل ماریہ ساریو کے سپرد کیا گیا تاکہ شکایت کنندہ کی تشویشناک کو بروقت اور مؤثر انداز میں حل کیا جا سکے۔ تمام متعلقہ افراد کے بیانات باقاعدہ طور پر جمع کیے گئے ہیں اور حالات کا مکمل معائنہ کیا گیا۔ ہیومن رائٹس سیل نے فروا بلوچ سے ذاتی طور پر ملاقات کی، حقائق کی وضاحت فراہم کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ مکمل طور پر سنی اور سمجھی گئی محسوس کریں۔ وضاحت کے بعد فروا بلوچ نے مکمل اطمینان کا اظہار کیا اور معاملہ اب حل شدہ ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس حیدرآباد افسران کی فوری اور پیشہ ورانہ کارکردگی کی تعریف کرتی ہے، عوامی خدمت، شفافیت اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ میڈیا داروں سے گزارش ہے کہ صرف سرکاری ذرائع سے تصدیق شدہ معلومات پر انحصار کریں۔ اب رخ کرتے ہیں ٹنڈو جام کا، جہاں اون نیوز کے نمائندے علی غلام خاصقلی کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈو جام میں محکمہ تعلیم کے لوئر اسٹاف ملازمین 28 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف شدید معاشی پریشانی کا شکار ہیں، جس پر ملازمین نے پریس کلب کے سامنے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ احتجاج کے شرکاء نثار سومبرو، حاکم زرداری، ذوالفقار لغاری، عرفان تھیبو اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اپنے پچھلے دورے اقتدار میں ہمیں میرٹ پر مکمل جانچ پڑتال کے بعد گریڈ 1 سے 4 تک کی ملازمتیں فراہم کی تھیں، مگر افسوس کہ 2.5 سال گزر جانے کے باوجود ہمیں آج تک تنخواہیں جاری نہیں کی گئی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہم سرکاری ڈیوٹی پوری ایمانداری سے ادا کر رہے ہیں، مگر تنخواہیں نہ ملنے کے باعث ہمارے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے۔ کئی ملازمین دور دراز علاقوں میں ڈیوٹی دیتے ہیں، جنہیں مالی مشکلات کے باعث شدید پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ روزمرہ خرچ اور بچوں کی ضروریات پوری کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ساہیوال افضل کاشف کی رپورٹ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ ولادت اور ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کے 25 سال مکمل ہونے پر ادارہ رحیمیہ علوم القرآنیہ ٹرسٹ لاہور ساہیوال ڈویژن کے ذریعہ تمام جناح ہال میں ایک پروقار سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں علماء کرام، اساتذہ، طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری تھے، جبکہ مولانا مفتی محمد مختار حسن مہمان اعزازی تھے۔ سیمینار کا مرکزی موضوع آزاد قومی ریاست کا خاکہ اور بطور پاکستانی ہماری ذمہ داریاں رکھا گیا تھا۔ حضرت مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری نے اپنے خطاب میں آزاد قومی ریاست کے بنیادی نظریے اور پاکستانی قوم کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے تعلیمات نبوی پر عمل اور سیرت طیبہ کے باقاعدہ مطالعے پر زور دیتے ہوئے کہا، یہی راستہ حقیقی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ مولانا مفتی محمد مختار حسن نے اپنے خطاب میں کہا کہ ادارے کی گزشتہ 25 سال کی خدمات کا تعارف پیش کیا اور نوجوانوں کی فکری اخلاقی تربیت میں ادارے کے کردار کو واضح کیا۔ سیمینار کی نظامت ہارون رشید چودھری نے انجام دی۔ شرکائے تقریب نے ادارے کی خدمات کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ادارہ آئندہ بھی ملک و ملت کی خدمت جاری رکھے گا۔ سیمینار کی تکمیل ملک و قوم اور مسلم امہ کی سلامتی کی دعا کے ساتھ ہوئی۔ منڈی بہاولدین سے ہمارے بیورو چیف خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق جیل سپرنٹنڈنٹ منڈی بہاولدین محترم حق نواز کی جانب سے نمایاں کارکردگی اور خدمات کے اعتراف میں اعزازی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر رہنما جماعت اسلامی محمد رفیق ساہی سمیت دیگر نے اعزازی سرٹیفکیٹ وصول کیے۔ رفیق ساہی اور دیگر شرکاء نے اس کی حوصلہ افزائی پر جیل سپرنٹنڈنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے اعتراف سے نہ صرف اعتماد بڑھتا ہے بلکہ آئندہ مزید بہتری کارکردگی دکھانے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تقریب میں نظم و ضبط، اصلاحاتی اقدامات اور اسٹاف کی پیشہ ورانہ کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جبکہ جیل سپرنٹنڈنٹ حق نواز نے کہا کہ بہترین کارکردگی دکھانے والوں کی حوصلہ افزائی ادارے کی پہلی ترجیح ہے۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سانگڑ پسند کی شادی کرنے والا جوڑا تحفظ کے لیے پریس کلب پہنچ گیا۔ سانگڑ چک 84 کی رہائشی جنرل شیخ دختر مرحوم موسیٰ شیخ نے قادر بخش ولد پہور خان سے پسند کی شادی کر لی۔ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی تحفظ کی اپیل کے لیے پریس کلب دہیا 22 چمڑو پہنچے۔ جنت کا کہنا ہے کہ وہ پہلے شادی شدہ تھی اور طلاق کے بعد اپنی رضا خوشی سے قادر بخش سے نکاح کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ انہیں اپنی ماں سوڈی، بھائیوں رامو اور محبوب علی کے علاوہ سابقہ سسرال سے جان کا خطرہ ہے۔ جنت اور قادر بخش نے ایس ایس پی سانگڑ سے درخواست کی ہے انہیں مکمل تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنی مرضی سے پرامن زندگی گزار سکیں۔
سکھر سے ہماری گرانڈ رپورٹر سمینا خان کی خبر کے مطابق سکھر کے قریب پٹنی تھانے کی حدود اڑو روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر ایک شخص جاں بحق۔ تفصیلات کے مطابق روہڑی گاؤں بڑی پٹنی کے قریب ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے اڑو کا رہائشی 70 سالہ موٹر سائیکل سوار پیرسن مہراب ول جیون شیخ شدید زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ پولیس موقع واردات پر پہنچی اور زخمی کو تلقہ اسپتال روہڑی منتقل کیا ہے۔ فرسٹ طبی امداد کے بعد وہاں سے تشویشناک حالت کے باعث سکھر اسپتال ریفر کیا گیا۔ پیرسن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ ٹریکٹر کو تحویل میں لے لیا گیا ہے جبکہ ڈرائیور حادثے کے مقام سے فرار ہو گیا ہے۔ پولیس واقعے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔ سکھر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف سدیر حسین کی خبر کے مطابق سکھر کے معروف اور سینئر سیاستدان تاجر عبدالقیوم قریشی عارضہ قلب کی وجہ سے ہسپتال منتقل۔ سکھر کے مشہور و معروف تاجر اور مسلم لیگ نون کے رہنما عبدالقیوم قریشی عارضہ قلب کے باعث علیل ہو گئے، جنہیں علاج و معالجہ کے لیے سکھر کی NICVD ہسپتال منتقل کیا گیا۔ عبدالقیوم قریشی کے ورثاء کے سلسلے میں کہنا ہے کہ سکھر مینارہ روڈ پر واقع پیٹرول پمپ پر قبضہ کے باعث عبدالقیوم قریشی کی صحت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ پیٹرول پمپ کے قبضے کے علاوہ سکھر ڈسٹرکٹ کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ سکھر میں متعدد درخواستیں دائر کرنے کے بعد مخالفین فریقین کی جانب سے پیٹرول پمپ اور پمپ کی پراپرٹی سے دستبردار ہونے کی صورت میں عبدالقیوم کے مخالفین فریقین کی جانب سے مختلف طریقوں سے دباؤ ڈال کر ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ مخالفین کی جانب سے مسلسل ہراسمنٹ کا شکار ہونے کے باعث ان کی دل کی دھڑکن متاثر ہوئی ہے، جس پر انہیں سکھر کے NICVD ہسپتال میں علاج کے لیے داخل کروایا گیا ہے، جہاں ان کی طبیعت میں کافی حد تک بہتری آنے کا بتایا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے کاموکئی سے ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اور پاکستان بک ڈپو کے زیر اہتمام تحصیل بھر کے تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور پرنسپلز کی تربیت کے لیے مقامی مارکی میں ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، جس سے گورنمنٹ سائنس کالج کے پروفیسر رانا محمد یوسف، ایپیسما کے چیئرمین پروفیسر محمد اشفاق کمبو، ویز پبلیکیشنز کے جواد طارق اور اسد علی مغل نے خطاب کرتے ہوئے کہا، نئے اور جدید دور کا مقابلہ کرنے کے لیے اساتذہ کو جدید تعلیم کے مطابق نئی نسل کو تعلیمی تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ جب تک اساتذہ، والدین اور طلباء کے درمیان رابطہ ہم آہنگی ہوگی، تعلیمی نتائج اچھے آئیں گے۔ استاد کو چاہیے کہ نصاب جیسا ہی کیوں نہ ہو، طالب علم تک آسان طریقے سے پہنچایا جائے۔ استاد کا فن ہے کہ استاد ہی ہے جو طالب علم کی تربیت کرتا ہے۔ آج کتنے طالب علم ہیں جو انتہائی غریب گھر کے تھے، تعلیم کے زیور کی بدولت ملک میں DC، AC اور دیگر اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ ایپیسما کے چیئرمین پروفیسر محمد اشفاق کمبو کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے کردار پاکستان میں تعلیم کی ترویج اور جدید علوم تک رسائی کے لیے مثالی ہے۔ آج سرکاری تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو حکومت اگر صحیح طریقے سے سپورٹ کرے تو پاکستان کی شرح خواندگی مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ پروفیسر رانا محمد یوسف کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف نے تعلیم کی ترقی کے لیے مثالی اقدام کیے ہیں۔ انہوں نے امیر غریب کی بجائے مستحق اور ہونہار طلباء کو اسکالرشپ کے موقع فراہم کیے، لیپ ٹاپ دیے، باہر کے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے غریب گھروں کے بچوں کو موقع دیے۔ ویز پبلیکیشن کے جواد طارق کا کہنا تھا کہ ان کا ادارہ پنجاب، خیبر پختونخوا سمیت بہت سے علاقوں، شہروں میں جدید تعلیم کی ترویج کے لیے کام کر رہا ہے، آسان نصاب کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم کے طریقہ متعارف کروا رہا ہے، جس کے بہت اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں جو مستقبل میں پاکستان میں تعلیم کی جدت میں کام آئیں گے۔ موجودہ ورکشاپ کا مقصد بھی یہی ہے کہ استاد آنے والے وقت کے لیے اپنے طالب علم کو تیار کرے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق صحافی محمد شفیق بھٹی کو غیر قانونی حراست میں رکھنے اور تشدد کا نشانہ بنانے پر پولیس کو بلا تاخیر کارروائی کا حکم۔ پٹیشن سے درخواست وصول کر کے اس پر ڈائری نمبر لگایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم، SHO تھانہ انڈسٹریل ایریا فوری درخواست وصول کر کے بلا تاخیر قانونی کارروائی کرے۔ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹانے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ درخواست گزار کے مطابق الزام لگایا گیا ہے کہ اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور 3 گھنٹے تک غیر قانونی حراست میں رکھا گیا۔ وکیل کے واقعے کی FIR درج کرنے کے لیے پولیس کو درخواست دی تو درخواست کی نہیں ملی۔ تحریری حکم نامہ علی حسن بھٹی سپریم کورٹ کے وکیل نے بتایا ہے کہ تھانہ انڈسٹریل ایریا کے SHO نے ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے درخواست لینے سے ہی انکار کر دیا۔ درخواست پر پولیس اسٹیشن کا ڈائری نمبر نہ ہونے کے بعد سیشن کورٹ نے بھی مقدمہ اندراج کی درخواست نہیں سنی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے قدیر مہر سمبڑیال سیالکوٹ رندیر موڑ گاؤں کشن گڑھ سیلاب کو گزرے 3 ماہ ہو چکے ہیں۔
جہاں پر سیلاب کی وجہ سے اسکول کے دونوں اطراف کی دیواریں گر چکی ہیں اور بچیوں کے پیشاب کرنے کے لیے بھی پردہ نہیں ہے۔ ہماری درخواست ہے ڈی سی سیالکوٹ صبا اصغر علی اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ جلد سے جلد اس چیز کا نوٹس لیا جائے اور چار دیواری کا کام فوری شروع کروایا جائے۔ جی آج ہم موجود ہیں ندیر موڑ کشن گڑھ گاؤں میں، جہاں پہ اسکول کی حالت سیلاب کی وجہ سے 2.5 مہینے ہو چکے ہیں کہ سیلاب کو گزرے ہوئے، تو ان کی وجہ سے کافی سارا اسکول جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ تو آئیے ہم ان لوگوں سے جانتے ہیں، یہ جو لڑکیوں کا اسکول ہے اس کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیالات ہیں۔ جی ਜਨਾਬ ਇਹ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਲਾਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਮੇਨ ਸੜਕ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਉਸ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਪਰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। कोल मेन सड़क है, साड़ी ए गुजारिश है। जी बिल्कुल, इन लोगों का कहना का ये है कि ये बच्चियों का स्कूल है और बच्चियां इज्जत का एक पायकर होती हैं। तो हमारी आला हुकाम से मजीद अपील की जाती है कि एसी साहिबा समड़ेयाल और डीसी साहिबा सबा सबा असगर साहिबा से कि इन लोगों का काम ये तमीरती जल्द से जल्द करवाया जाए। जरा कैमरामैन ये दीवार दिखा दे आप, दीवार दिखा दे तोड़ बाहरों सामने ਇਹ ਜਨਾਬ जी ਵੇਖੋ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ पर्दे का इंतजाम होना चाहिए। ठीक है जी बिल्कुल, इन लोगों का ये ख्यालात है। तो हमारी दरख्वास्त है इन लोगों से कि इनका जल्द से जल्द काम तमीराती शुरू करवाया जाए। मैं हूँ ऑन न्यूज़ नुमाइंदा मोहम्मद कदीर महर, समड़ेयाल, सियालकोट। जी।